بوڑھی ماں۔ میرے سامنے بیٹھی بوڑھی ماں کے منہ سے نکلنے والے آخری جملے نے مجھے ہلا کر بلکہ چکرا کر رکھ دیا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا اور تصدیقی لہجے میں پوچھا، کیا کہا ماں جی؟ آپ کی بیٹی کا بے پناہ حسن ہی اس کا دشمن ہے؟ دنیا بھر کی مائیں تو اپنی اولاد کے بے پناہ حسن کی دعائیں کرتی ہیں، خاص طور پر بیٹیاں غیر معمولی خوبصورتی دلکشی کی مالک ہوں، جبکہ آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی کا جادوئی حسن و دلکشی ہی اس کی دشمن ہے۔ تو بوڑھی ماں گلوگیر لہجے میں بولی، بیٹا اسی لیے تو میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ میری بات شروع سے آخر تک تفصیل سے نہیں سنیں گے آپ کو میرے مسئلے اور کیس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے بیٹا آرام سے میری پوری بات سن لو تاکہ تم میری مدد اور دعا کر سکو۔ اب میں چوکنا ہو کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات میرے دل و دماغ کو بچھو کی طرح کاٹ رہی تھی کہ کسی جوان لڑکی کا بے پناہ قدرتی حسن ہی اس کا دشمن بن گیا ہے۔ میں آپ کو شروع سے ساری بات سناتی ہوں تاکہ آپ میری مدد کر سکیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے یتیم خانے سے لے کر پالا تھا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ میرے والدین نے مجھے سگی اولاد سے بڑھ کر پالا۔ میرے والد بھی اسکول ٹیچر تھے، والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ میں اپنے والدین کی جنت اور کل کائنات تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو خوبصورتی حسن کی برسات کی طرح مجھ پر برسا۔ میں اپنے اسکول، خاندان، محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ جیسے ہی گریجویشن کی، والدین نے اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میرا میاں بھی اسکول ٹیچر تھا اور بہت خوبصورت۔ لوگ ہماری خوبصورت جوڑی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہماری خوبصورت جوڑی کو اللہ نے خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ والدین نہایت خوبصورت تھے، اس لیے بیٹی بھی حسن کا شاہکار تھی۔ بیٹی صرف 5 سال کی تھی کہ میرا خاوند ہارٹ اٹیک سے جوانی ہی میں مجھے بیوہ کر کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ میرے میاں کا ذاتی مکان تھا، اب میں اس میں اپنی بیٹی جس کا نام جمیلہ رکھا تھا کے ساتھ زندگی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اس لیے بہت سارے لوگوں نے رشتے بھیجنے شروع کر دیے، لیکن میری کل کائنات اور جینے کی وجہ اب صرف اور صرف میری بیٹی جمیلہ تھی۔ اکیلی بیٹی تھی، اس کی ہر جائز ناجائز بات کو فوراً مان جاتی، اس کے منہ سے نکلتی کوئی بات رد نہ کرتی۔ مجھے اس قدر پیار تھا کہ جب بھی ضد کرتی یا پیسے مانگتی تو میں کہتی، جاؤ جتنے پیسے چاہیے لے لو۔ میں بیٹی کے چہرے پر پریشانی، اداسی کا رنگ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بیٹی کی ایک غیر معمولی خوبی کا ذکر کرتی چلوں، یہ بلا کی ذہین تھی، ہمیشہ کلاس میں اول آیا کرتی۔ آنے والے دنوں اور مہینوں میں اس نے جو کرنا ہوتا اس کا پلان بنا کر رکھتی۔ اب یہ نوجوانی میں داخل ہو گئی تھی۔ ایک بات میں نے نوٹ کرنا شروع کی کہ اس کو پوری دنیا میں اپنی ذات یا پھر میری ذات کے علاوہ کچھ پسند نہیں تھا۔ یہ ہر وقت اپنی ذات کے بناؤ سنگھار میں لگی رہتی۔ اس کے ضد اور اکھڑ مزاج سے میں اکثر خوفزدہ ہو جاتی کہ پرائے گھر جائے گی تو کس طرح گزارا کرے گی۔ پھر وقت آیا جب اس نے جوانی کے آنگن میں قدم رکھا تو جیسے خوبصورتی کا بھونچال یا سیلاب آ گیا ہو۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جو اس کو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلتے گئے۔ یہاں پر ایک اور کردار کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی کہ میرے میاں کے بہت قریبی دوست تھے جو اس کو اپنی سگی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اس کو زندگی کے تمام نشیب و فراز میں مدد کرتے، رہنمائی کرتے۔ انہوں نے اور ان کی بیٹی نے اس کو بہت خطرناک راستے پر لگا دیا کہ تم بلا کی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی ہو، اوپر سے بے پناہ ذہانت کا خزانہ بھی قدرت نے تم کو عطا کیا ہے، لہٰذا اپنے حسن اور ذہانت کو خوب ہتھیار کے طور پر استعمال کرو۔ یہ زمانہ بہت ظالم اور بے رحم ہے، کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنا، بلکہ اپنے حسن کے جلووں اور ذہین شاطر گفتگو سے لوگوں سے کھیلنا ہے۔ اپنی ترقی کی سیڑھیاں ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے اوپر چڑھنا ہے۔ جوانی اور خوبصورتی کے امتزاج نے اس کے حسن کو شعلہ بنا دیا تھا۔ یہ جس کو نظر بھر کر دیکھ لیتی وہ اس کا قیدی بن کر غلاموں کی طرح اس کا طواف کرتا۔ یہ کسی دفتر، ہوٹل، جگہ پر جاتی، اپنے حسن کے جلووں کو بطور ہتھیار استعمال کرتی۔ حسن کے شعلوں پر پروانوں نے جلنا شروع کیا تو اس نے پہلی بار کسی لڑکے کو پسند کی سند بخشی۔ میں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، دونوں کی منگنی کر دی۔ میں خوشی سے اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی
کہ اس اہم ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، لیکن میرا یہ خواب جلد ہی چکنا چور ہو گیا جب اس نے اعلان کیا کہ یہ منگیتر ٹھیک نہیں ہے، میرا اس سے مزاج نہیں ملتا، مجھے کوئی دوسرا خوبصورت ذہین لڑکا پسند آ گیا ہے، اس لیے میں پہلی منگنی توڑ کر دوسرے لڑکے کے ساتھ منگنی کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے منگیتر نے بہت منتیں کیں، واسطے دیے، قسمیں کھائیں، پاؤں پکڑے، میرے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا رہا کہ تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گا۔ وہ روتا چلاتا رہا لیکن اس کو ترس نہ آیا۔ اس کو واسطہ دیا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے آزادی دے دو۔ وہ اس کی شاطرانہ باتوں میں آ گیا، اس نے آرام سے منگنی توڑ دی اور چند دن بعد ہی نئی منگنی کر لی۔ اب میں نے زور دیا کہ تم جلدی شادی کر لو، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس منگنی کو بھی نہ توڑ دے، اور پھر چند مہینوں بعد وہی ہوا۔ پھر اس نے اعلان بغاوت بلند کیا کہ جس سول میٹ کی تلاش میں میں تھی یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور شخص ہے جو مجھے مل گیا ہے۔ وہ شخص شادی شدہ ہے، اس سے 15 سال بڑا تھا۔ اب اس نے اس کے طواف کرنا شروع کر دیے۔ اس کے عشق میں جب ڈوب گئی، اس سے کہا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس نے جب انکار کیا تو اس کے گھر اس کے بیوی بچوں کے پاس پہنچ گئی کہ تمہارا شوہر میرے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ ان کے گھر میں اتنی لڑائی ہوئی کہ وہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر دبئی بھاگ گیا۔ اگلے 5 سالوں میں منگنیاں رشتے بناتی گئی اور توڑتی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا اس پر کسی جن کا سایہ ہے۔ میں نے اس کا علاج کرایا۔ سر، اس کے عشقوں کی تفصیل بتاؤں گی تو کئی ہفتے کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اب میں ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے جو وہ پارے کی طرح بے چین اور مضطرب ہے۔ سر، میری مدد کریں۔ دلچسپ کیس تھا۔ میں نے خوبصورت بلا نما بیٹی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔